ناظرین، اس ویڈیو میں آپ ایک ایسی تاریخی مسجد کی زیارت کرنے والے ہیں جو کہ تقریباً 360 سال سے زیادہ پرانی ہے اور ہندوستان کی خوبصورت مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کی سنگ بنیاد بڑے بڑے اولیاء کرام کے دستے مبارک سے ہوئی تھی۔ ناظرین، آنے والا ہوں وہ اس کتاب کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کتاب کا نام ہے تذکرہ حضرت سید شاہ طاہر قادری مع اولیاء معاصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ادونی کے اولڈ ٹاؤن میں یہ شاہی جامع مسجد موجود ہیں، اور یہاں کے اکثر مقامی لوگ اس مسجد کو بڑی مسجد کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ مسجد ساؤتھ انڈیا کے خوبصورت مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 1077 ہجری یعنی 1077 ہجری اسلامک ایئر مطابق 24 جون 1664 عیسوی یعنی 1664 عیسوی میں ادونی شہر کے حاکم اور گورنر نواب سدی مسعود خان نے شروع کی تھی۔ مسعود خان صاحب نیک اور دیندار آدمی تھے جو شروع ہی سے سید الابدال حضرت عبد اللطیف لاؤبالی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے بیٹے حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بھی دیگر اولیاء کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ نواب مسعود خان صاحب کو ایک خوبصورت مسجد بنوانے کی خواہش ہوئی جو خوبصورتی میں اپنی مثال خود ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ادونی شہر میں 3 مسجدیں اور بھی تھیں جنہیں محمد شہناز نامی ایک نیک شخص نے تعمیر کیا تھا۔ جہاں آج اس مسجد کے احاطے یعنی کامپاؤنڈ میں ہاؤس موجود ہے، وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی جسے شریعت کے مطابق شہید کر کے جامع مسجد کے انڈر میں اس حصے کو لے لیا گیا، اور جہاں پر وہ چھوٹی سی مسجد تھی اس کو شہید کرنے کے بعد وہاں پر جامع مسجد کا یہ خوبصورت ہاؤس تعمیر کیا گیا۔ نواب مسعود خان نے مسجد بنوانے کے لیے اس کے آس پاس کی زمین اس زمانے میں 77,000 یعنی 77,000 روپیز دے کر کے خریدی تھی، اور مسجد کی تعمیر کے لیے شہر بیجاپور سے خاص کاریگروں کو بلوایا، جس میں ماہر سنگ تراش شیخ محمود بھی موجود تھے۔ شیخ محمود اس مسجد کی تعمیر کے لیے اپنے خاندان سمیت ہی شہر ادونی منتقل ہو گئے یعنی شفٹ ہو گئے تھے۔ شیخ محمود نے اپنے فن کے مظاہرے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ اپنے شاندار کاریگری کا ایک ایسا بے مثال نمونہ پیش کیا جو آج بھی آپ کو اس خوبصورت مسجد کی شکل میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے۔ نواب مسعود خان کو یہ بھی خواہش تھی کہ اس خانہ خدا، اس مسجد کی سنگ بنیاد یعنی اس کا ہیڈ سٹون، اس مسجد کی ابتدا کسی تہجد گزار بزرگ، کوئی اللہ والوں کے مقدس ہاتھوں سے ہو۔ تو نواب مسعود خان نے سب سے پہلے قطب ادونی شہزادہ حضور غوث اعظم و خلیفہ حضور غوث اعظم حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعوت دی، پھر حضرت شیخ فرید صاحب اور حضرت شیخ صاحب و شاہ صاحب، پھر اولیاء یلارتی شریف حضرت شیخ شاہ ولی اور حضرت شاہ ولی صاحب، اور گڈ پلی کے حضرت ایدروس بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی دعوت دی۔ ناظرین، یہ جتنے بھی اولیاء اکرام کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، یہ تمام بزرگ اپنے آپ میں ہی ایک انجمن ہیں۔ یہ تمام بزرگ اپنے وقت کے قطب گزرے ہیں، اور آج بھی ان تمام بزرگوں کی درگاہوں پر جا کر کے آپ دیکھیں تو ان تمام بزرگوں کی بارگاہوں میں آپ کو سینکڑوں ہزاروں عقیدت مند دیکھنے کے لیے ملیں گے، اور سینکڑوں سالوں سے ان اللہ والوں کے دربار سے ہزاروں لاکھوں لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو ان تمام اولیاء کرام نے اس مسجد کی سنگ بنیاد میں حصہ لیا، سبحان اللہ۔ پھر والی بیجاپور سکندر عادل شاہ جو ابھی کم سن تھے یعنی عمر میں چھوٹے تھے، تو وہ اپنی والدہ سے مشورہ لے کر اس مسجد کے لیے ایک سنگ مرمر کی تختی بھجوائی جس پر کتبہ ہے، اور 1000 اشرفی کا نذرانہ بھی پیش کیا تاکہ اس مسجد کے اندرونی حصے میں رنگ و روغن کا کام کیا جائے یعنی پینٹنگ کا کام کیا جائے۔ اس مسجد کے 5 کمانوں پر احادیث اور قرآنی آیات کو نقش کیا گیا ہے۔ فوارے کے نمونے، بیل بوٹے، سنگ کی زنجیریں یعنی پتھر کی بنی ہوئی زنجیریں بے حد حسین انداز میں بنائی گئی ہیں، جسے دیکھ کر اس دور کی کاریگری کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔
ناظرین، یہ جو زنجیر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زنجیر دیکھنے میں لوہے کی معلوم پڑتی ہے، لیکن یہ زنجیر پتھر کی بنائی گئی ہے جو کہ اس زمانے کی کاریگری ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں آیات قرآنی کے نمونے طغرے جو مختلف جگہوں پر موجود ہیں، وہ تمام آیات شہزادہ غوث اعظم حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عنایت کردہ ہیں، جسے خطاطوں یعنی رائٹرز اور فنکاروں نے گج اور چونے سے لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ 1079 ہجری یعنی 1079 ہجری اسلامک ایئر مطابق 12 جون 1667 عیسوی یعنی 1667 عیسوی میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد سب بزرگوں نے سب سے پہلے نماز فجر اس مسجد کی افتتاح میں پڑھی، اور سب سے پہلی امامت اس مسجد میں اولاد حضور غوث اعظم و خلیفہ حضور غوث اعظم حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی، اور حضرت شیخ فرید صاحب ثانی امام بنے۔ سبحان اللہ، کیا سما ہوگا اس وقت، یہ بیان سے باہر ہیں، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں ان اللہ والوں کے پیچھے نماز ادا کرنا نصیب ہوا۔ اس مسجد کا نام قادریہ مسجد رکھا گیا تھا۔ ناظرین، مجھے یہ بات جان کر کے تھوڑی سی حیرانی ہوئی کہ تاریخ میں اس مسجد کا نام قادریہ بتایا گیا ہے، لیکن آج اس مسجد کا نام شاہی جامع مسجد ہے۔ باہر بورڈ پر بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ ابھی جو شاہی جامع مسجد اس مسجد کو کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ اس مسجد کی تعمیر ایک بادشاہ وقت نے، ایک حاکم وقت نے کروائی تھی، اور اس کے بعد جتنے بھی حاکم آتے گئے ان لوگوں کا تعلق اسی مسجد سے تھا، اسی مسجد میں زیادہ آنا جانا تھا، تو اس نسبت سے اس مسجد کے نام کے ساتھ شاہی لگایا گیا، اور کیونکہ یہ ادونی کی قدیم اور سب سے بڑی مسجد ہے تو اس مسجد کو جامع مسجد بنایا گیا۔ لیکن جو تاریخ میں اس مسجد کا نام بتایا گیا ہے قادریہ، جو کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے اس مسجد کا نام رکھا گیا تھا، تو سید السادات و اہل سنت والجماعت کے افراد کے ہاتھوں ہی چلی آ رہی ہیں۔ اس کے خدام میں خاندان عالیہ کے افراد لوگ خطیب و امام و مؤذن کی حیثیت سے فائز ہوئے، جو آج تک اپنے خدمات جلیلہ انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر 1077 ہجری مطابق 1664 عیسوی سے شروع ہو کر 1079 ہجری مطابق 1667 عیسوی پر ختم ہوئی، یعنی اس مسجد کی تعمیر میں کل 2 سال 9 مہینے صرف ہوئے تھے۔ آج اس مسجد کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے اس مسجد کو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہے، پاکی صفائی کا خیال رکھا ہے، اور بہت ہی اچھی طریقے سے اس مسجد کی پینٹنگ بھی کی گئی ہے جو دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس مسجد کے ذمہ داروں نے اور ادونی والوں نے اس مسجد کو اپنے سر آنکھوں پر سجا رکھا ہے، ماشاءاللہ۔